لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مومنین سے مصافحہ نہیں کرنا ہے، مومنین کو گلے نہیں لگانا ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں دینی ہے، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا نہیں دینی ہے، بلکہ قصد کرنا ہے شیطان کے گھر کا۔ اب اس شیطان کے گھر کا قصد کر رہے ہیں، لیکن میرا مولا فرماتے ہیں کہ کل یوم لا یوصى فیہ، ہر وہ دن کہ جس دن گناہ نہ کیا جائے، بس وہ عید کا دن ہے۔ یعنی مولا کی نظر میں کون سا دن عید کا ہے؟ اگر ہم چاہیں تو ہر دن عید کا بنا سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو عید کے دن کو بھی اپنے لیے عید قرار نہیں دے سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو عید کا دن ملا ہے، ہمیں اس دن وہ تمام نیک اعمال انجام دینے چاہیے کہ روایات میں عید اربع کا تذکرہ ملتا ہے، 4 طرح کی۔ پہلی عید جو ہمارے لیے ہر ہفتے آتی ہے، یوم الجمعہ، یوم الجمعہ ہمارے لیے عید ہے۔ دوسری عید عید الفطر، تیسری عید عید الاضحیٰ، چوتھی عید غدیر، جس کو عید اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ عید ہم منا رہے ہیں، مخلصانہ جمع ہوئے ہیں۔ اب اس عید میں ہمیں یہ طے کر کے اٹھنا ہے، چونکہ ہم اپنی فطرت کی طرف پلٹ آئے ہیں، کہ ہم جب یہاں سے جائیں گے استغفار کریں، چونکہ استغفار میں بڑی طاقت ہے۔ ہم آج کے دن استغفار کریں، ماہ مبارک رمضان میں استغفار کریں، اب یہ اسپیشل دن ہے، ان میں ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کا مرتبہ کیا ہے؟ ہم نے بہت سارے گناہ کیے، بہت سارے ہم نے ادھر ادھر کے کام کیے، اب استغفار کر کے کیسے بخشے جائیں گے؟ چلیے خلوص سے دل سے آپ استغفار کریں، یہ تہیہ کر کے کہ آج کے بعد ہم کوئی ایسا برا کام انجام نہیں دیں گے، تب فائدہ ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ استغفر اللہ اور اس کے بعد پھر شروع، عجیب ہے کہ استغفر اللہ اور اس کے بعد پھر شروع۔ تو ہمیں استغفار کرنا، چونکہ استغفار کے بارے میں روایات میں مثال یہ ملتی ہے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں اگر کوئی انسان استغفار کرتا ہے اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرتا ہے، پروردگار کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، تو خداوند عالم ایسے خوش ہوتا ہے کہ اگر کسی ماں کا کوئی بچہ غائب ہو جائے اور غائب ہونے کے بعد سالوں اس کا پتہ نہ چلے اور آدھی رات ہو رہی ہو اور وہ دروازہ کھٹکھٹائے اور ماں دروازہ کھول کے دیکھے کہ اس کا بیٹا سامنے کھڑا ہے، تو ماں کتنی خوش ہوگی؟ اس کی خوشی کو ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں بنا ہے، اتنی خوش ہوگی۔ اسی طریقے سے خداوند عالم کہ جب اس کا بندہ خلوص قلب سے استغفار کرتا ہے تو اتنا ہی خوش ہوتا ہے کہ جتنا یہ ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کو پا کر خوش ہوتی ہے۔ اور استغفار کے لیے آپ کو جناب موسیٰ کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، پریشان قحط سالی پڑی ہوئی ہے۔ اب جناب موسیٰ نے ساری قوم کو جمع کیا، جناب موسیٰ کے پاس ساری قوم آئی اور آنے کے بعد جناب موسیٰ سے کہا یا نبی اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، کیا کیا جائے؟ کہا کہ میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اور انشاءاللہ بارش ہو جائے گی۔ جناب موسیٰ نے دست دعا بلند کیا، اب دعا کر رہے ہیں لیکن بارش نہیں ہو رہی، سب پریشان کہ نبی اللہ کلیم اللہ دعا کر رہے ہیں لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ اب جیسے یہ دیکھا تو جناب موسیٰ پریشان ہوئے، بارگاہ خداوندی میں عرض کیا اے پروردگار ایسی مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے کہ میں دعا کر رہا ہوں تو میری دعا پر استجاب نہیں کر رہا۔ اب جیسے ہی یہ خداوند عالم نے سنا تو آواز قدرت آئی، اے موسیٰ اس لیے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ 2 طرح کی روایتیں ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں چغل خور بیٹھا ہوا ہے، آپ کی قوم کے لوگوں کے درمیان ایک چغل خور بیٹھا ہوا ہے، نمام بیٹھا ہوا ہے، اس لیے بارش نہیں ہو رہی ہے، یا ایک وہ انسان بیٹھا ہوا ہے کہ جو گنہگار ہے، کلن کلا گناہ انجام دیتا ہے۔ اب جیسے جناب موسیٰ نے سنا، جناب موسیٰ واپس آئے کوہ طور سے اور آنے کے بعد کہا آپ لوگوں میں کوئی ایک چغل خور ہے،
उस चुगलखोर को मैं कह रहा हूं कि वो यहाँ से बाहर निकल जाए, इस्तिग़फ़ार कर ले, हमें बता दे कौन है, तो फिर हम दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह दुआ कबूल हो जाएगी। अब अगर वो हजारों के मजमे से निकले तो उसने तौहीद महसूस की, अब क्या करे? अब उसने खुलूस क़ल्ब से खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ की, ऐ परवरदिगार, मैं तेरा बंदा हूँ, लाख गुनहगार हूँ, लेकिन हूँ तो तेरा बंदा ही। ऐ परवरदिगार, मुझे माफ फरमा, आज के बाद मैं कभी ऐसा गुनाह अंजाम नहीं दूंगा। यानी दुआ की, खुलूस क़ल्ब से दुआ की। अब बारिश शुरू हो गई, जैसे जनाब मूसा ने देखा, परवरदिगार अभी तक बारिश नहीं हो रही थी, अब क्या हुआ कि बारिश हो रही है? तो एक मर्तबा खुदावंद आलम की आवाज आई, मूसा, उस मेरे बंदे ने इस्तिग़फ़ार कर लिया है, इसलिए बारिश हो रही है। इतना बड़ा गुनहगार था, लेकिन उसने इस्तिग़फ़ार किया तो उसके गुनाह बख्श दिए गए। बस मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि ये जो मौके हमें मिलते हैं, हमें इन्हें तर्क नहीं करना चाहिए, इनसे फायदा उठाना चाहिए। और चूंकि ये वो वक्त होते हैं, मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इसकी जमानत ली है कि आप इन वक्तों में दुआ मांगोगे खुलूस क़ल्ब से तो जरूर कबूल होगी। और ईद के दिन चूंकि जो तज़किरा किया जाता है वो जरूर किया जाएगा इंशाअल्लाह। 2-4 मिनट और लूंगा आपकी। ईद जब आती है तो हम ही खुशी नहीं मनाते, मासूमीन अलैहिस्सलाम भी खुशी मनाते हैं। और इमाम हसन और इमाम हुसैन जब इमाम हसन और हुसैन ने देखा कि मदीने के सब बच्चे अपने लिए लिबास गिरामी सब नया लिबास बना रहे हैं, हमारे लिबास का क्या होगा? तो जनाब शहजादी कौनैन ने कहा, ऐ मेरे लाडलो, आपका लिबास दर्जी के यहाँ से ले गया। शहजादी सिद्दीक़ा हैं, जो कहते वो सच कर दिया खुदावंद आलम। शहजादी ने कहा, आपका लिबास दर्जी के यहाँ सिलने गया, सुबह नमूदार हुई, किसी ने दख्खुल बाब किया। शहजादी फिजा करीब आई, कौन? अना खय्यातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी। आया कौन है? रिज़वान जन्नत। यानी ये बात हमें समझ में आती है, खुदा की बारगाह हो या पैगंबर की बारगाह हो या अइम्मा अलैहिस्सलाम की बारगाह हो, अगर हम अकड़ के आएंगे तो हम किसी काम के न रहेंगे, लेकिन अगर हम झुक के आएंगे तो हमें इन जगहों से मर्तबे हासिल हो जाएंगे। अना खय्यातुल हसनैन, रिज़वान जन्नत दर्जी बन के आया है, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। दरवाजा खोला गया, लिबास ले लिए गए। अब बच्चों ने अपने लिबास देखे, अम्मा जान ये लिबास तो सफेद है, मदीने के बच्चों के लिबास कलर्ड है, मदीने के बच्चों के लिबास रंगीन है, अब क्या किया जाए? ताकि पैगंबर इस्लाम को बुलाया जाए। पैगंबर इस्लाम आए, पैगंबर इस्लाम ने कहा, मेरे नूरे नजर हो, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको लिबास देता हूँ। पैगंबर इस्लाम ने एक लिबास आदि ने डाला, एक लिबास सब, दूसरा लिबास